علیہ السلام عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي برسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة وقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذ بالله يا أبتا من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني وغطيني به فأتيته بالكساء اليماني وغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يطلع له كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله وما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وسمرة فؤادي وقال يا أم إني أشم عندك راهية طيبة كأنها راية جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جد يا رسول الله أتعزم لي أن أدخل معك تحت الكساء وقال عليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء وما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وسمرة فؤادي وقال لي يا أم إني أشم عندك راهية طيبة كأنها راية جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جد السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء وقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين وقال يا فاطمة إني أشم عندك راهية طيبة كأنها راية أخي وابن عم رسول الله فقلت نعم يا ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وسيي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتا يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيد اليمنى إلى السماء وقال سألن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وعامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حربهم وسلم لمن سلمهم وعدو لمن عاداهم
ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليه وعذب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إنما خلقت السماء مبنية ولا زمدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بارا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين تحت القصاء فقال من جبرائيل يا ربي ومن تحت القصاء وقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها وقال جبرائيل يا ربي أعطاني لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سابسا وقال الله نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرئك السلام يخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي لما خلقت السماء مبنية ولا أرض مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فلتأذن لي يا رسول الله وقال رسول الله عليك السلام يا أمين وحي الله إنه نام قد أذنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت القصاء فقال لأمين الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت القصاء من الفضل عند الله وقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلا يتفرقوا وقال علي وذنب الله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة وقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض ففي جمع من شيعتنا ومحبينا وفي مهموم الله وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته وقال علي وذم الله وفزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعيدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة صلوات صلی اللہ محمد وآل محمد حجل فرجہم بنیان دے پرسدی قبولیت واسے بواز بلندر صلوات اپنے اپنے مرمین دی بخشش بلندی درجات واسے بھی صلوات اللہم صلی اللہ محمد بارم امام دے ظہور دی تعجیل و آمد واسے بواز بلندر صلوات اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد یا ویسل مصویسین ویا نشكو إليك فقد نبينا وغيبة ولينا وقلة عددنا وكسرة عدونا وشدة الفتن بنا وتظهر الزمان
اللهم صل على محمد وآل محمد والسلام على آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد ألا لعنة الله على أعدائهم وظالمهم وقتلاتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم من يوم ظلمهم بشمار إلى يوم الدين وبعد يوم الدين وإلى أبد الآبدين ورحمة الله على أحبابهم وشيعتهم ومواليهم ومحبيهم أجمعين أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا فاطمة بزت مني صلوات کوئی لمبی چوڑی مسجد نہیں وطن تعزیزاں میں توارے نبی ہیں توارے سامنے نبیوں کے سلطان دا ایک فرمان پڑھے دوں دا ترجمہ کر کے دے برادر کو ممبر ساں نبیوں دا سلطان فرمے دے یا فاطمہ تو بزت منی فاطمہ تو تا میرے جگر دا ٹکڑا ہے میں تئی میں پڑھ رہا جے کو نبی آدھا رہا ہے فاطمہ تو تا میرے جگر دا ٹکڑا ہے میں آدھا رہا او دی امت کتنی ہے جنہیں رسالت ریتا ہو نبی دی تھی نبی تا آدھا رہی آئی فاطمہ جائیں تیرے نال محبت کی تھی اس میں محمد مصطفیٰ نال محبت کی تھی جائیں تے کو دکھا کیتا ہوں میں محمد مصطفیٰ کو دکھا کیتا ہی میں داغلہ ماختر عباس نجفی دے لفظیں وہ دن 18 سال دی عمر ہوئے نا میں کو اللہ دی بھری کہنا دی کوئی ہوئی مسور بکھا تیری 18 سال دی عمر نے بھی دعا مانگ دی ہوئے میرا اللہ میں ہن دنیا تو تھک پئیاں میں کو زہرا کو بہت چدے ہو رو دے ہیں تو رو ہی جملہ دے ہیں وہ دن مجبوری کے رہی تھی نبی دی ہر ویلے مصلی عبادت بچھاویا دعا حد بلند کر کے آکے اللہم اجل وفاتی سریعہ میرا اللہ میں زہرا ہوں دکھا دکھ تھک پئیاں میں کو موت چدے کیرے دکھ ہے نماز زالت بعد وفات ابیہا بابے دے بعد زہرا دی حالت گیری ہوندی آئی آیت اللہ شہید مرتضی متحری دے لفظ نوادیں جنہ نبی آندہ دیکھے نا اپنے دھیکوں اجلہ صافی مجلس ہی اپنے نالی نہیں بلیندہ زہرا کو نال بلاویا نانا وادن اجلہ صافی مجلس ہی آپ نبی اٹھی کھڑو ہوئے اپنی مسنت زہرا کو بلیندہ آئی کچھ دیئی بابا کری دھی پیوانی تظیم واسے اٹھی نے آدھا زہرا میں زمانے کو رسیندہ ودا میری زہرا کیڑی عظمت دی مالک ہے آدھا زہرا میرے ٹوڑ ونجن دے بعد کو پتہ لگ سی جو میرا بابا میری تظیم واسے کیوں اٹھائی کرتا آئی بد خالی اٹھی دا نہیں آخذ آئی بے جدے ہاں دھی دے دعائیں حد چاچاوے ہاں فقبلا یدائی ہاں ولا دھی دے حتہ دے بوسے گندہ آئی آغا مواجرہ دے میں دا جلدہ لکھیں میں کو سمجھ نہیں آدھی پیو دھی دے حتہ دے بوسے کیوں گندہ آئی وہ آدھے میں کو تا دھی دے حتہ دا پتہ ہی اس ویلے لگا جنہ علی دے کمر باندھی چھ زہرا دے حتہ ہیں تئی حرامی دا تازیانہ بلند کرنا دے زہرا دے ہاتھ چھٹ گئے ہیں شہید مرتضی متحری کا ما زالت وفات بعد ابیہا بابے دے بعد زہرا دی حالت گیری آئی انہاں 4 حالتہ لکھی ہیں آدن باقیت العین آدن بابے دے بعد زہرا دیا کا ہر ویلے وسدیاں رانی آئے او آدن معصبت الراس کالے رنگ دی پٹی چا بنے تے راج روندی آئی بابے کو تیجی حالت لکھی نے جو ناہلت الجسم وہ جتنے شرفات بزرگ بیٹھے ہوئی سوال دا جواب دیوائے 18 سال دی عمر ہوئے میں کو اللہ دی بھری کہناتی دکھا 18 سال دی عمری کہیں دیا کمرہ جھگینیاں کیری مجبوری زہرا دی آکھے ناہلت الجسم اٹھان دی زہرا دی طاقتی مک گئی آئی آخر تلک دن منحدت رکنے او آدھے انت زہرا دی کمری چھٹ گئی آئی آخری ویلہ جنہ چڑھ سی نا معاشر دنی تے نادا منادین خزو ابسارکم نکس رؤسکم آدھے جنہ چڑھ سی معاشر دنی تے منادی ندا دے کے آکسی یا اعلی معاشر اپنے گردنا جھکاؤ تے اکھا بند کرو پوچھنا لے پوچھن میڈا اللہ خیر تا ہے بعد نبی پوچھن آدم موجود ہو سن موسیٰ عیسیٰ سارے نبیاں دیا صفحہ امتاں دیا صفحہ موجود ہو سن پوچھنا لے پوچھن میڈا اللہ خیر تا ہے خالق دی آواز دی فائبنت
محمد تجوز علی الصراط اور اپنی آقا بند کرو تو محمد دھی پہ گزر دیے اور میادا ہر نبی دیا گردنا جھک ویسے نے آخر دے تیڑا تے میڈا ہکو نبی بچ ویسی جرا رو کے پوچھے میڈا اللہ آمان علی دھیے میں سکا پیو دے دھی دا تا شریعتی پردہ ہی جائز کو نہیں ہوندہ اور خالق دی آواز آسی محمد جرے رنگی چاندی پہیے تائی نہیں سنیان سکنا مرحبا مرحبا دعا ضرور کر چھڑائے آدن محمد جیرے رنگی چاندی پہیے تائیں محمد ہی نہیں سجان سنگنا اور علماء لکھ دین ایک ہاتھ جو حسین دا زخمی چولا بھائی ہاتھی دھیری زخمی چادر اور آسی اللہ دے دربار دے آسی میدہ اللہ میں دیا دیا کیرے بعد رنگی بازار لایا نیا میں دے کیرے جرمج میں دے بچڑے مارے نیا آدن جڑا زہرہ دے دروازے دے کمینی فوج آگئی ہے آدین باہر علی کو بھیجو ورنہ سنگھر نواگلا دے سو میاں دا کوئی عام دروازہ نہا اے وہ دروازہ جتا جبریل رکوین لہا اے وہ دروازہ جتا نبی جاتا مانگے آنہا اے وہ دروازہ جتا ملک الموت رکوین لہا اے وہ دروازہ جت نبی نما یرید اللہ دی آیت تلاوت کریں دا آدھی رہیے انہا نہیں منی آدھنا علی کو باہر بھیجو بدنا سا گھر نو آگلا دے سوا میاں دا حیاء کرنا تا کیا تھی پویا میاں دا آج کہیں دی دھی کو کویا ایک تازیہ نہ مارے کوئی جھڑ کے جا اون دی غیرت ودھویں دیئے وہ آدن سادی غیرت مسئلہ ہے وہ میاں جنجری دروازے دے پچھوں آئی وہ کون آئی محمدی گلی دیا وہ جہد محمد کلمہ پڑھ رہے اسے محمدی گلی دیا آئی آدن ماں بین بابو اجدار دیوار دے دروازے دے درمیان کون آئی کہنی دیا آئی میں دادرانا محمدی گلی دیا آئی ابلی نمانی آدھائے دھمکی ضرور ملی ہے لیکن دروازے کو آگ کوئی نہیں لگی میں آدھا ذرا آنا شبلی نمانی جے کو دھمکیاں کھڑے دینے آئین او کہندہ دروازہ میں کو جے کو دھمکیاں کھڑے دینے آئین او کہندی دھیا جیندی تذیوہ سے بابا اٹھی کھڑا اوندی دھیا دلدہ دروازہ ایک حرامی پیر دی ٹھوکر ماری ہے جلدہ ہویا دروازہ سینتے آیا گزرن دا راہ جو کوئی نہا اتو بدماج کمینی فوج گزر دی رہ گئی ہے کچھ دیر دے بعد آنکھ جو کھلی ہے آدھی فضا میڈا شاکن گئے بڑی زبان گنگی تھی جو میں ترجمہ کر رہا میڈا ایک اشارہ کرنا میڈا کم ہے رونا تیڈا کم ہے آدھیں دل جو آگا زادی فضا میڈا شاکن گئے آدھیں اگودا دربار گھن گئے جیل دربار تنا سنا اپنے پاسے دا دردی بھول گئی ہے اپنے موسن دی شہادتی بھول گئی ہے آدھی فضا میں کو بابے دا ماما چارے میں بن کے علی بچے دیا میں آدھا اے مدینہ محمد ایتا بچڑی زہرا جیری امامت علی ودی بچے دیا آنا در ادامی دی دیگر دیدنا آلیہ اور محافظہ شریعت جیری سجاد کو کانڈتے جا کے آدھی ودی آئی ویرن تائیں اکبر سوکھا جایا میں کو دیکھ میں مزدوروں کے سجاد چاہیویں دیا تو مرد ہاں اکبری مرد ہاں تو 56 سال ہاں اکبر 18 سال ہاں میں جو دیکھ میں اجڑی پھپیاں 22 سالہ دا کڑی الجانے باندھی باندھی زمین دے بائے گئی ہے آدھی آبائی ودھا آمدی کنڈ تے جڑا
ومزاغبين سيال مدين وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد نزيلك حيث ما اتجهت ركابي وضيفك حيث كنت من البلاد یا اللہ عظمت سیدہ دا صدقہ مجلس ادا قبول فرما مالک اللہ ذکر دا اہتمام سایو محنت خرچ اخرجات کریم اللہ اپنی بارگاہ قبول فرما یہ خرچ دا نعم البدل بانیان دے رزق حلال وسعت و برکت عطا فرما اور مالک پانچ باہر چوڑاں دا صدقہ سوائے اپنی ذات دے کہیں غیر دا محتاج نہ جتنے حاضرین شیعہ سنی سادات مومنین بزرگ جوان بچے مالک اللہ قدم قدم پر آیا عبادت یہ پورا شوق دورچ پر فتن دورچ ہر شریف دے جان مال رزق عزت و ناموس کی حفاظت حجت دوران دے ظہور پر نور وچ تاجیل فرما مالک اللہ سکو اس قابل بنا بادشاہ دی زیارت نصرت و غلامی دے قابل مالک جتنے بھی جو دعائیں دے وچ رکھ دیں پوریاں فرما کریم اللہ ایک سید آدھا تکلیف نہ لے سید ظفر عباس مالک ذکر دا صدقہ سید آدھے کو شفا عطا فرما اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد صلوات اچھی آواز نال پڑھو صلوات دا پڑھنا عظیم عبادت مل کے اچھی آواز نال صلوات پڑھو تھوڑا جا نعرہ حیدری انج نہیں جیویں جیویں ذہنچ میں یار مودت علی بلندے ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری صلوات اونچی آواز نال پڑھو کافی سارے جمع ہو صلوات پڑھنا عظیم عبادت اونچی آواز نال صلوات خلق عظیم دا مالک چاچا تو عادت میدان سوہنا نبی بلکہ نبیان دا نبی جدو معراج تے گئے ناصر عباس تو سرکار دی دید ایک ملک تے پئی جہاں ڈھیر سارے ہتھن ڈھیر ساریاں بہنوں ڈھیر ساریاں ہتھاں تے انگلی ہی نمت انہاں انگلی دے ہوتے جوڑ ڈھیر ساریاں سرکاری عجیب الخلقت فرشتے کو دکھاتے ہی دے پاسے متوجہ ہے معلوم تھی آجو کوئی شاہ گندہ بیٹھے میرے آقا قریب تھی کہ پوچھا کیا بیٹھا گندہ ہے سلام کیتا آدھے آقا میں صف ملائکات چوں ہی ملکہ مولا فرمایا ہے تیری خلقت عجیب و فرشتہ آدھے مولا تو آدھی رسالت دی قسم مالک لم یزل میں کو سب تو عجیب خلقی تھے زمین دے ذرے گن سکدا درختان دے پتے گن سکدا بارش جت تھی بے جتنی تھی بے ان دے قطرے گن سکدا یعنی اعداد و شمار دی ڈیوٹی مالک میرے ذمہ لئیے لسان صدق دا مالک پوچھ دے ناصر جی میں کوئی آئی ملک مقرب کوئی ایسی شاہ ہے جڑی تو نہ گن سکدا ہوئے تو اے مولا دے قدمہ تے آترا کیا دے مولا ہی کو شاہ جدہ چاند مومن تواری امت دے کٹھے تھی کہ
تائیں مصطفیٰ تے تیری پاک آل تے درود پڑھ دن تے اللہ ثواب دیں دائے وہ ثواب نہ گر سکتا صلوات اونچی آواز نال پڑھو آغاز مجلس ہے مالک بانیاں دی تھوڑی وچھائی قبول فرماوے بزرگ ذاکری احدے ہم تے تھوڑے جائیں عرصے سادہ تجربہ ہی ہے کہ مجلس چنو بندے نہیں علویں دے ایک جڑا بکھا بیٹھا ہوئے دوجہ جڑا ڈھیر رجا ہوئے تو میں کو معلوم تھی دے ملنگ دے سائیو تو ہی تھا سارے بکھے بیٹھے ہوئے تو مولا کرم کرے سی ہاں محرم پاک گزارا ہوئے جی میں جیندے جیندے نصیب چاہائی ڈیوٹیاں تھیاں مدینے آلے لجپال نیت جان دن حیثیت نہیں جان دے چاچا غلام سنڈا محرم اکیٹھ جری جمعہ دا دی ڈھل دی پیشی دو دریا مندی آتھج گس گیا درائے دی ہاندہ تسا حسین او میں صدق تو مولا دی غربت سنن واسطے آیا بیٹھے اپنا کاروبار چھوڑ کے گھر چھوڑ کے کالو آگے کالو کو نہیں پتہ لگتا وہ اٹھی کھڑے تو ساتھ چھوڑے یارا ون کے اوپروں آؤں جندہ میں اعلان کرے سب ایک دی ہیچ 72 کٹھے تو کائنات دے کمینے انسانی ہک مولا دی شہادت دی خبر دیتی کوفہ دے حاکم کو خط لکھے بچڑا پیچھو تھی بھائی باسا تو پڑھتا خط لکھے کوفہ دے حاکم کو خط لکھ کے حاکم کوفہ کو دیتی شمر نے یہ اطلاع ایک کمینہ دے اسا قتل حسین کو کر چھوڑے کل شہر چید منا بغیرت دے کل پہنچ وسن سر سیدان دے بازار تو خوب سجائے بازار سجامن دی وجہ ایک کمینہ دے 20 سال دے بعد جو آندھی پئی ہے اج کوفے آن دی مائے انشاءاللہ بس دے رہو حسین بادشاہ دی شہادت تو بعد پہلا دربار کوفہ دا جتھا مری پاک سین بابے تو بھرا تو بعد آئی وطن آلیاں ہوئی او دربارے جتھا مری سین 2 دفعہ زندگی چاہیے پہلی دفعہ بابے دے دورچ بابے دی شاہیچ جدہ میرے آقا امیر المومنین بھائی جان ظاہری مسند خلافت سنبھالی کوفے کو مرکز بنایا کچھ دیہاں دے بعد میرے آقا فرمایا حسن حسین جی بابا فرمایا آج میں کوفہ اچ وسدا میرا دل چاہ دے جی میں میری شاہی تو سا پتر پیدے دے میں میری ادھی آئی دیکھیں میں کو وسدا میری ادھیاں بھی دیکھیں مدیلے ونیو بھیڑا کو بھیڑا شہزادے دور پائے مخدرات عصمت بیبیاں کو سوار کر کے تے کوفہ دکھیں گئے پہلی دفعہ جدہ مری سین دا قدم آیا آجا کوفہ دے بحر و محمل پہنچے ان بابے کو اطلاع دیتی بابا ساری بھائنہ دے محمل آ گئے مولا فرمایا حال انتظار کرو دی کھڑے دی لہ گیا امیر کائنات کوفہ اچ منادی کر رہی جو اج کوفہ دے زن و مرد کوئی بھی باہر نہ آئے کہیں چوک بازار چراغاں روشنی بتیاں نہ ہو گئے رات دے اندھیرے وچ
میرے آقا امیر المومنین مسند خلافت چھوڑ کے پترہ کو نال لا کے ٹر پے ہوں جاتے جتا دھی دا محمل آیا ہویا آ کے محمل دی واگ پکڑی ٹر پے امیر مہاری بڑھ کے خیریتی پچھدان دے جدہ کوفہ دا پہلا چوکا امیر المومنین دی آنکھاں بس پہین فرمایا میری دھی جی بابا رات دا وقت ہر پاسے سناٹے پردے دی ندائی میں علی دیتی ہوئی ہے کوئی زن مرد کوفہ دا بہر کوئی نہیں میں تیڑا بابا علی تیڑی محمل دا مہاریاں سجے کھبے میرے پترن تیڑے بھرائے ایک کوفہ دا پہلا چوکے میرا دل پہ آدھے محمل دا پردہ ہٹا دیں یہاں کو دیکھ پر سین محمل دا پردہ ہٹایا نگاہ کی تھی ٹرتے آئے آقا تیڑا سین یہ فلا محل نہیں ہے بنی کندہ دا محل نہیں یہ یہودیاں دا محل ہے یہ بنی اسد دا محل ہے یہ فلا محل محلے چوک گلیاں دا سیندے یعنی ایک جاتے آکے امیر المومنین بہن نے میری سین دی آوازی بابا خیر تھے ساکو صدایا ہی جو میں کو وسطہ دیکھو تے بتا آپ روندہ ودائیں جاہتے بہو کیوں پیا رونا ہے رو کے فرمایا میری دھی محمل دا پردہ ہٹا کے دیکھے کوفہ دا مین چوک جی لگوا رکھا رو کے سین فرمایا بابا ایک کوفے چوک گلیاں بازار یہ رستے منزلہ پترہ کو دسینن جنہ بعد جامع ہوئے بابا میں تو تیری دھی بہر نہیں حسین دا بابا تے رو کیا دے میری دھی رو دائی گالو آج میری دھی بڑھ کے کوفہ آئی ایک وقت آسی میرا پتر بڑھ کے کوفہ آسے آج جڑے لوگ تیرے شرم حیات پردہ کر گئے نوات یہ لوگ اسن اشارے کر کے اکثر آگئی انباد دیا یہ پہلی دفعہ بابے دی شاہی اچھ دوجی دفعہ بھرا مرا کے آئی بھرا مندے قاتلان دے نال یہرا محرم بہرا محرم دی صبح کو گیا یہرا دی شام بہرا تہران دا نہیں گزرا پتہ نہ لے 14 محرم دا نہیں گزرے میرے آقا سجاد کو آکھنے ہون پردہ دار کھلنا میرا کوفہ دے درباری پہنچے کمینہ تخت بیٹھے اندھے سامنے تطہیر دے پردہ دار خاک شفا دا پردہ بڑھا کے آکھنے انسان چھے سپاہی مثل شروع کی تھی وطنہ لے ہوئی دے سامنے میرے آقا حسین دا سارے دس تاش دے ہوتے رومال ہے سپاہی آ رہے ہیں اندھے ہر پیر کی چھڑی گئی رومال ہٹائے سے انہاں لبان دی بیعت بھی کی تھی اس جنہ کو نبی چم دہا یادہ بیٹھا حسین بیعت کر گھنے آج ایتھ نہ ہوئے جدہ ایک گل کی تھی اسی دے سامنے ایک صحابی رسول بیٹھے زید ابن ارقم بڑھڑا صحابی پاک مدینہ ادھے پاسے دے کیا دے کمینہ حیال بھی آندا میں نبی دا صحابیاں میں آنکھا نہ لٹھا جنہ لبان دی بیعت بھی بیٹھا کرے نہیں نبی چم دے نہ رکھا آدھے کون ہے سپاہیاں دسے صحابی رسول زید ابن ارقم وطن علیہ رو دیتا ہی آلو میں آدھے زید جلدی کر میرا دربار چھوڑ تیری جرت میرے سامنے نبی دا صحابی نہ ہونو قتل کرا وہاں صحابی رسول دربار چھوڑ پروان حیرت لیو جدا کہ صحابی نہ ہوندا تے قتل کرا وہاں زیدی دے پاس دیکھیا دے حیادی بھی آنگا ول جو ہدے نبی دا صحابی قتل کرا وہاں نبی دا شرم حیا آندائی قلب دا حیا آندائی نبی دا صحابی دا حیا کرے لائے جے دے بل لبا دے بے ادبی بیٹھے
بیٹھا کرے نئے حکم ہر ددا جیڑی تیرے سامنے باجری دائیاں کھڑیاں نہیں نہ کو ویڑے چی ٹرن ددا نبی دا گھر اجاڑ کے اجا صحابہ دا حیا کرتے ہیں ہنی دے کول جواب کوئی نہیں اتنے تک یہ حکم دے نال مختار کو گھننا ہے مختار ادھر سامنے آئے نہ سلام کی تسنائی میں بچھس ایک قبیلہ دے مختار میرا سلام کیوں نہیں کیتا مختار دے تیرے تے لعنت کرے میں تو سلام ہی سوا حسین دے کہنا مالی سوا امیر سوا الحسین میرا تو حسین دے سوا امیر ہی کوئی نہیں کیوں سجائی آدھے منگ آج خوشاں جو منگ سے دے سے مختار دے حیاء کر جیڑا علی دے بوہے دا نوکر ہوئے ہو تیرے کل منگے آدھے منگ تسائی ختم مجھے جدہ والوالا کس منگ مختار اپنے آپ ہی چاہتے ہیں تو کمینہ ہی دیونا تو کچھ نہیں یہ جو والوالا دے منگ ہو سکتا ہے کوئی راز ہوئے منگا تو صحیح دھرتی تے بائے کے شریفان دے لوگ سنانا لے لوگوں مختارہ دے ظالم والوال جو دے منگ تیرے آکھر تے مقدان لیکن نظر دولت مقدان کائے دی رہائی مختارہ دے دے دئیے محلت دے میں مکے وینا غیرت آلے ہو مکے وجن دا نام ہے کمینہ دے مختار حج دا موسم تو نہیں مکے کیوں وینے مختارہ دے حج پڑا نہیں میں سنے میرا پیر مکے آیا ہوئے وان کے زیارت کر رہا قدم چماوا وقت قتل کراوے شکوئی نہیں جائے گل کی تھی از مختار دے پاس دے کیا دے جے پیر دی زیارت میں لے مکے لوج تیرا پیر آیا ہوئے مختار دے کمیلہ بکواس بند کرے لیجے دربار کجا محمد لواسا کجا مہر نبوت سوار کجا اے نجز دربار کجا دے مختار من تیری مرضی تیرا پیر آیا ہوئے او شریف فوج دا والولا کس پیر آیا ہوئے مختارہ دے ہاوے دلہ دے جلدی کر پیر ملا کت بیٹھے غیرت آلیا ہو قیامت دا منظر آجی میں جو تاشتائی تو رومال آئی رومال ہٹائے مختار جا کیا ہے اکبر دے بابے دا سارے سجے دیا ظلفہ کھبے کھبے دیا سجے دہری دے اکبر دا خون لگاوے جگر تے اسرار دی راتے روک پیاد مختار میری بھیڑا رول گئے جینو کر لکھوا آدھا بیٹھے مختار میرے بچڑے مارے گئے میں غریب مختار دے کٹھر آئے خدا کو سمجھن دے بعد بولنا لکھونے تعارف کرا غریب دے لب حل نوازے جدی زیارت شوق آوی وہ حسین غیرت آلے ہو جدہ حسین للام جیوے جو زنجیر پئی کھڑا آنگڑائی کی تھی زنجیر توٹ کے زمین تے ڈٹھے سپائی تو تلوار کسی تلوار علم کی تھی اسد اللہ اکبر غیرت آلے ہو تکبیر دی آواز دا بلند ہونا کڑ پچھو آواز یہ چاچا جاگ چاچا جنگ نہ لڑے میں جنگ ڈھیر نقصان کریا نا پیچھا دے کے آلے میں تو کڑا لکھونے میرا پیر مارا گے مختارہ دے چاہے سجادہ دے چاچا جھنک نہ لے میں سجادہ شریفہ جدہ سجادہ نام قدمہ تے جھڑے آدھے نوکر مری تو قید کی میں غازی کھل گئی تھا سجادہ دے چاچا اللہ دنائی پیچھا نہ دیکھے میں کلہ نہیں آدھے میرے نال پھپیاں کہہ دینا او سارے دلت پہ گئی ہے او بعد مارا گئے
میرے یقین ہے بادشاہ مظلوم دے جتنے عزادار ہیں بیٹھے دل دے وچ کوئی نہ کوئی حسرت کی ہیں دعائے حسین بادشاہ دے کریم خالق تھوڑے نیک دلی حاجات پوری جتنے حاضر بیٹھے یہ جتنا تک میری آواز ویندی پی ہے مالک کوئی بیمار ہے تو صحت عطا فرما کوئی بے رزق ہے تو رزق عطا فرما کوئی بے روزگار ہے تو اچھا روزگار مہیا فرما کریم اللہ تو بہتر جانا نہ لیں سکو منگن دا نہیں آندا بن منگے عطا فرما جتنی جھولیاں اولاد واسطے سکھتی ہیں مالک سین دی اجڑی جھولی دا واسطے انہاں دیاں جھولیاں آباد فرما جنہاں کو ڈٹنی حسین دا سونا ماتمی عزادار بنا تو سمیدہ دیکھو آمین اچھی آواز لاکھوں میں دعائیں تھوڑے واسطے بنا مالک ذکر دا واسطے مظلوم نے تیرہ ضربہ دا واسطے حاجی ناصر عباس ناتب بیمار ہیں مالک مکمل صحت عطا فرما باقی بھی جتنے بیمار بیٹھے ذکر دا واسطے مالک صحت عطا فرما مالک اللہ جس مقصد واسطے ذکر کرایا گئے حسین بادشاہ دا کریم خالق کو مقصد پورا فرماوے بانی مجلس دے جتنے مرہون دنیا تو چھوڑ گئے مالک درجات بلند فرما خصوصاً چاچا احمد بھائی سوار پیر بھائی اللہ داد فقیر حسین غلام فرید باقی بھی جتنے مظلوم دے عزادار ذکر سن کے چھوڑ گئے مالک انہوں نے درجات بلند فرما انہوں نے رزق کی برکت عطا فرما بادشاہ حسین دا اتنا رزق دے جو اگلے سال اس تو ود کی عزاداری کرا فرما جتنے پریشان ہیں مالک پریشانیاں دور فرما ہر مجلس ہر ممبر دے واجب سمجھ کے دعا مانگنا مالک اللہ رزقو دے جڑا بادشاہ حسین دے مشن اچھ کر سنوں پہلی تے آخری دعا ہے لکھاں تے کروڑاں دے ایک دعا ہے سارے وارث دے جلدی ظہور فرما انہوں نے سپاہی چو شمار فرما اللہ بھاویں سرکار ہونے تشریف بھنا میں اگوں اسیں قابل ہوں جو سرکار دن علین تے بوس دے سکوں پاک دعائیں دی قبولیت واسطے بلندر صلوات اللہ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری یعنی کافی سارے جمع پوری طاقت نال دو ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری وارے دیگر صلوات اللہ تمہار سے دعا رہے ظہور امام جمعہ علیہ السلام بسم اللہ شکر بھی کربل مومنین میں حسین یا
کدی اک جانے شام دی لگتی حسین جڑا بندہ گھروں میں نیت کیے رہے ونیوں دی غربت پر جائیں کربلا تو ہند کی شام تک پترہ تو بیراوان دکاتا رلے موہ کے سفر کیتن کدی اک جانے شام دی لگتی حسین میں کہ لے سے جتنے زخم تو کربل لے سے جتنے زخم تو کربل تیرے کھیا نباز پھرائے روئے نکے گالے آجے سر جوے ہتھانا کول بدلے شام آل دیوائے صدقے جوانی کرما حسین تیرا اپنے دکھیں چران دا محرم تیرا اکبر دبابا میرا کے پاس دیکھ آدھا کھڑے گالی لیسے جتنے زخم تو کربل ویج تیرے کھیا باز پھرائے روئے نکے گالے آجے صفتے ہوئے ہتھنا ہے واقعال بدلے شایا دیا میں پردوں میں لکھ دفعہ دروائیوں پڑھی لگتی ملوں میں دکھائیں چروڑ واسطے دیا میں پردوں میں لکھ دفعہ دروائیوں اکبر دا بابا میرا کے پاس دیکھ آدھا کرے گالی لیسے جتنے زخم تو کربل ویج تیرے کھیا باز پھرائے آدھا گھڑے سکھتے ہوئے ہتھنا ہے آقال بدلے شایا دیا میں پردے ہوئے یہ کوئی دیر لگتی ملوں میں دکھیں چروڑ واسطہ آمن یقین جتنے مجلس سے حسینی سے بیٹھنا ہے حسین ملوں میں دکھا کروڑ قدمہ کے ہاتھ کیا دے مولا جے جنگ نہیں کرنی دول کرنا کیا ہے اکبر بابا میرا دے پاس دے کیا دے گالی چپ کر کے سامائے تو مان دریا دے چپ کر کے سامائے مان دریا دے بھیری رگدار شناس ہے آدھے وجہ گھڑی متویچ بالا بچ دیا ہے پتھرا دو قدمہ کے ہاتھ کیا دے مولا جے جنگ نہیں کرنی دول کرنا کیا ہے اکبر بابا میرا دے پاس دے کیا دے گالی چپ کر کے سامائے تو مان دریا دے بھیری رگدار شناس ہے اکبر بابا بچہ کیڑی متویچ بالا بچ دیا ہے پتھرا آل دیوائے صدقے نوکر چاچا جانی مانو ماں حسین نے سنت چرایا قبول فرماوے اپنے دکھیں چڑھان رو لانے وار کلمان کیا دے مولا میں لانا پیا دے والی تیاری نہیں کرے میں بھی آدھا پیا کاربلا دے میدان خیال دے پاس دیتے والاکبر دے بابے دے پاس دے کیا دے ہوئے بات میں برگے دی اپیا ہر ایک دار شناس ہے ہوئے بات میں برگے دی اپیا ہر ایک دار شناس ہے عطا کر دے سارے چل دیا اپھی نہ پہ
امام حسین سے دور آیا میری توقع تو زیادہ سونا روزے کربلا دی جنگ نہیں ظلم نہیں درجات بلند میں چاہتے خورشید عباس ہوا دے وہ آدھے ایدی تکھی تے بے قانون جان گئی چڑھ دے تو شروع چھئیے لانت مک گئی ماں دی چاہتا دیا دے پر اپنے دکھنے چڑھان وہ چڑھ دے تو شروع ہوئیے لانت مک گئی ایدی تکھی تے بے قانون جان گئی کہیں دی جوانی تو شروع ہوئیے کہیں دی ضعیفی تے مک گئی اگر رومانے لالا جانا سوے بار کری پتر دی برچی کی ضرورت ہے دیگر ڈھل دی پئی ماں دی چادر جمع کری زانوان دے متھا رکھی بیٹھے آدھا بیٹھے دیکھ مارو میں نے کوئی نہیں لیا میں نے مان مک گئے یہ گار فضل دے بھاگا سنیے وہ بالا چڑھے براہ دے کول ہے آدھے مولا اپنی پاک زبان نال حق دفع اجازت ہے میدان میں بات تو پتروں کو وعدہ کرنا اون والے والے سمجھ دے روح زمین تے تھوڑا کوئی دشمن تلیاں ٹھیک کی مٹی تو اٹھے کمر تے ہر کھا کیا دے غازی تے کو کہیں نہیں دستا جو تو ہے تجن دے تو ہے تمہیں بہنی دے پر دے آدھے تو جو میدان میں نے دسا میں دیاں بہنی کن ویسا دیاں دے پر دے شام شروع نے فوجیں چلان دے لے کے دسیاں دیا یہ اعلان نوے دے رنگ کے سلام میں جتنے ازادار ہے بیٹھے میں جتنی دیر پڑھ داریا تنی محنت نہیں کی تھی حسین دادا جانو کرا ہاتھ دیکھنا تنی محنت کریں روما ڈاوی این 70 تے ہک دوا ہے ضرور کر چھوڑیں میں نے آوان دا مقصد صورت دیوے سے لے گئے تشکیاں دی آس ان دی آس لے گئے یہ آس دی علی دیاں دیاں وطن چھوڑا آئی شام شروع نے فوجیں چلان آئی ایک کمینے ہک بید پاس دیکھ کے ہس ہس کے آنے آگئے بھیڑا بار تو جدھیا
بواز بلند تر سلوات دا پڑھنا عظیم عبادت ہے، بلند آواز سلوات پڑھو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پوری طاقت جرات نالوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، 5-7 منٹ کی نوکری، فقط دعا کا بادشاہ حسین بانیان کا خرچ خرجات کا بیاس قبول فرما۔ تو سمامنا دی مالک کی دراز فرما میں جملہ مرمین دے درجات بلند فرما۔ بجنے ڈبل آواز فرما ختم کرا۔ چاچا جی توجہ کرتے ہیں، ہی ڈیڑھ منٹ دا فضائل دا جملہ پڑھا۔ ایک مومن 40 سال عمل کرتا ہے تو ایک کا دعا مانگیا، میرا مالک جیندے جنت بھی دیکھنا چاہنا تو جنتی لوگ بھی دیکھنا چاہنا۔ توجہ کرنی ہے، سبھی کرلے پاسے نہیں، میرے لے پاسے توجہ کرنی ہے۔ مالک تیری زندگی دراز فرماوے، دیکھ کہتے مولا جیندے جنت بھی دیکھنا چاہنا تو جنتی لوگ بھی دیکھنا چاہنا۔ اس مومن کی امام رضا علیہ السلام کی زیارت ہوئی ہے، مولا رضا علیہ السلام اس مومن دی پیشانی چوم کے فرمائے، مومن کیا چاہنا ہے؟ ادھے مولا جیندے جنت بھی دیکھنا چاہنا تو جنتی لوگ دیکھنا چاہنا۔ توجہ کرنی ہے، مولا فرمائے جیندے جنت ہی دیکھنا چاہنا ہے تے جنتی لوگ ہی دیکھنا چاہنا ہے۔ کل صبح دی نماز میرے حرم وچ پڑھے تے زندگی دی آخری رات جڑا مومن جنتی ہے نہیں کر سکا۔ حسین بادشاہ دے مہمانہ پتراں بھیراواں جواناں دی زندگی دی آخری رات ہوئے شیعہ تے جگر جو ہے نہ نکلے، حسین بادشاہ دیاں بھیناں دے برکے دی آخری رات۔ مالک تھوڑی ہے قبول فرماوے۔ جناب عباس تے شہزادے علی اکبر خیام دا پارا کھڑے دینے، شہزادے علی اکبر فرمائے چاچا کل اڈا محرم دی کل سب تو پہلے میدان میں ویسا، کیوں جو میں بابے کو سنے تھوڑے ونجل نال میرے بابے دی کمر جھوک بجنی ہے۔ سیدہ دے غاتب جناب عباس میں اکبر لال میں بھی تیرے بابے کو سنے، تیرے لہن نال تیرے بابے دی اکھی دا نور ختم تھی بجڑے جی میں جو سندہ کھڑا حسن دا یتیم شہزادے امیر قاسم جلدی دے نال ہے قریب آ کہتے کل سب تو پہلے میدان میں ویسا، میرے ونجل نہ کہیں دی کمر ٹوٹ سی نہ کہیں دی دید مکسی، ایک بڑھڑی ماں لازا روسی آپ چپ کر ویسی۔ جی بسم اللہ زندگی دراز ہوئے نو کر سہی، لازا روسی آپ چپ کر ویسی۔ عزدارو حسین بادشاہ یہ گالی سنیں جلدی دنال قریب انڈیک فرمنن قاسم لال کھایا کہ تیرے لہنل کوئی نقصان نہیں، اکبر ونجے میرا ہک نقصان ہے، عباس ونجے میں غریب دا ہک نقصان ہے، قاسم لال اگر تو ونجے تا میں غریب دا دو نقصان ہے۔ مالک توڑی ہے قبول فرماوے بس بین کرنا پیا۔ شہزادے امیر قاسم روندہ ہے ماں دے کولے دیکھ کیا دے ماں چاچا باس کھڑا، شہزادے علی اکبر بھیرا کھڑا، میں کھڑا میں میدان ویسا بھیرا اکبر ہے میں ویسا چاچے عباس ہے میدان میں ویسا، انہوں میرے چاچا حسین رومن لگ گئے تے دیکھ کیا دے اکبر ونجے میرا ہک نقصان ہے، عباس ونجے میرا ہک نقصان ہے، میرے چاند تو اگر ونجے تو میں غریب دنو نقصان ہے۔ دیکھ کیا دے اماں میں چاچے دی وجہ پوچھ سکتا میری سین فرمائے اے وجہ بعد پوچھے پہلے اے دے ساکل دی کڑے اماں ڈا محرم دا دیئے بی بی فرمائے اگر ڈا محرم دا دیئے نا یاد رکھے اجا اکبر ماں کل بیٹھا ہوئے تیری لاش پہلے آوے۔ جی بسم اللہ ختم پیا کرنا سی وین کرنا پیا۔ اکبر اجا ماں دی جھولی بیٹھا ہوئے تیری لاش پہلے آوے، ماں دے حوصلے دہائی کی دیئی پتر دے صبر دہائی ضرور کریں۔ دیکھ کے دے اماں یاد رکھیں ہر دے پتران دی لاش آسن میری لاش نہ سی میری گنڈڑی آسی۔ عزدارو ختم پیا کرنا اوکھے تے بھامے سو کے شہزادے کو اجازت ملی ہے میدان چاہے اللہ لعنت کرے ارزق کمینے دے 7 یا 4 پتری دے فنار کی تے انہوں شہزادہ جنگ ودا کرنے دا انہوں تھوڑا تے میرا مولا عباس حسین بادشاہ دے قدمہ تے جڑے انہوں ارزق کمینہ اٹھائے جناب عباس فرمائے مولا منت لو ہون میں کو جنگ دی اجازت دو۔ سیدہ دے غازی تے جنگ نہیں کرنی آدھے مولا چلو جنگ دی اجازت نہیں ونے دے تو نسر دی اجازت دو چا جناب عباس چوے دی لئی چڑھے سار مارے سجے موڑ گھوڑا حسن دے یتیم سجے موڑے غازی دے کبے موڑ حسن دے یتیم کبے موڑے کمینہ زمین دے ڈٹھائے عباس دے تلیا لگی ہے سیدہ دے سوڑا ودل لڑدائی اور وانے اج بابا وجی جی بسم اللہ نو کر ہر جداد نو کرا سیدہ دے سوڑا ودل لڑدائی اور وانے اج بابا وجی دو ہویا سیدہ دے سوڑا ودل لڑدائی اور وانے اج تساوی نہ ہوئے۔ عزدارو ختم بھی کرنا حسین بادشاہ کو خبر ملی ہے شہزادہ تو زین چھٹ گئی ہے میدان چاہے سیدہ دے جواب دے تے کو پتر مویا ودا گلے دے سیدہ دے جواب
بسم اللہ عزادار نوکرہ ہون میرے امام شہزاد امیر قاسم دی گنڈڑی چاہیے رو رو کے ودے آدن جے دفن دے قابلہ ہائے لاش ہندی آدبان وچ میں دفنا جی بسم اللہ نوکر زندگی دراز ہوئے ہر زدان نوکر جے دفن دے قابلہ ہائے لاش ہندی آدبان وچ میں دفنا یہ قاسم ہے آخری بات ملوائن معافی مانگ کے جتنے ماتمی بیٹھے ہو سینے تیا ضرور مرے ساردہ ماتم نوائے بھائی جان شہزادے دی خیام چگنڈڑی آئیے ماوے رنین بھینا رنین پھپیاں رنین شہزادے امیر قاسم دی بنری کیڑا وین کیتا ہے وارث دی لاش تیا بیٹھیے رو کے آدھے اٹھی جاگ ویسے ریاں والے کوئی خیر دی خبر سنا چرل گئے نا کوئی گانا واپس آیا توجہ مقدر دی بات ہے میرا رشتہ غریبہ نال تھی وگانا غریب